بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناچیز ابو معاویہ حسنی جعفری نے پچھلی قسطوں میں سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد شریف کے بارے میں تمہید کے طور پر شیعہ حضرات کی کتب سے کچھ بیان کیا تھا۔ شیعہ مذہب کے پہلے گروہ میں دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری اور چوتھی صدی ہجری کے 4 مجتہدین و مورخین کی عبارات پیش کرتا ہوں۔ شیعہ مذہب کا دوسری صدی کا مؤرخ اور واقع کربلا کا مصنف ابو مخنف لوط بن یحییٰ، جس کی وفات 157 ہجری کو ہے، اور جس کے بارے میں شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب القنا والالقاب جلد اول صفحہ 198 جو قوم ایران سے طبع ہوئی ہے، اس پر لکھتا ہے: کان ابو مخنف من اعاظم مؤرخ الشیعہ، شیعہ مورخین کے بڑوں میں سے یہ بڑا مورخ ہے ابو مخنف۔ اس کی کتاب ہے مقتل الحسین، جو مقتل ابی مخنف کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ صفحہ 120 پر لکھتا ہے: علی الاکبر وکان اول قتیل من بنی ابی طالب یومئذ علی الاکبر ابن الحسین ابن علی و امہ لیلا ابنت ابی مرہ ابن عروہ بن مسعود ثقفی۔ اب یہ پہلی صدی والا شیعہ یعنی دوسری صدی والا پہلا شیعہ کہتا ہے کہ کربلا شریف میں علی اکبر شہید ہوئی ہے۔ دوسرا شیعہ ہے احمد بن اسحاق یعقوبی، جس کی وفات 292 ہجری کو ہے۔ اس کی کتاب ہے تاریخ یعقوبی، 2 جلدوں میں، اس کی پہلی جلد، دوسری جلد کا صفحہ 172 ہے۔ وہ لکھتا ہے: وکان للحسین من الولد علی الاکبر لا بقیۃ لہ قتل بالطف و امہ لیلا بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی۔ یہ بھی کہتا ہے کہ علی اکبر کربلا شریف میں شہید ہوئے، جو لیلا پاک کے بیٹے ہیں۔ تیسرا شیعہ مشہور مورخ ابو الحسن علی بن حسین مسعودی، جس کی وفات 346 ہجری کو ہے۔ اس کی کتاب ہے مروج الذہب۔ یاد رہے کہ یہ چند حضرات اس کو سنی سمجھتے ہیں، لیکن کٹر شیعہ ملا باقر مجلسی نے بحار الانوار جلد 44 صفحہ 310 پر لکھا: وروایت المسعودی فی کتاب مروج الذہب وہو من علماء الامامیت۔ مسعودی امامی علماء سے ہے، یہ ملا باقر کی تصدیق کے بعد اس کا شیعہ ہونا واضح ہے۔ مروج الذہب کی جلد نمبر 3 پر من قتل مع الحسین پہ لکھتا ہے: منہم ابنہ علی بن الحسین الاکبر، علی اکبر شہید ہوئے کربلا شریف میں۔ چوتھا شیعہ ابو الفرج اصفہانی مقاتل الطالبیین کے صفحہ 80 پر لکھتا ہے: وعلی بن الحسین وہو علی الاکبر ولا عاقب لہ وہو اول من قتل فی الواقعۃ۔ حق 4 یار کی نسبت سے ان 4 شیعہ مجتہدین و مورخین کی عبارات سے واضح ہوا
کہ علی اکبر کربلا شریف میں شہید ہوئے۔ اب 5ویں صدی کا شیخ مفید، جس کی وفات 413 ہجری کو ہے، آل ارشاد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد شریف کے باب میں ذکر کرتا ہے کہ علی بن الحسین الاصغر قتل مع ابیہ بطف، یہ کہتا ہے کہ علی اصغر کربلا میں والد گرامی کے ساتھ شہید ہوئی، وامہ لیلا بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی۔ اب یہ کہتا ہے کہ علی اصغر شہید ہوئی ہے اور ان کی امی جو ہے نا لیلا بنت مرہ ہے۔ شیخ مفید کے بعد اگلی صدی کا مجتہد و ابو الفضل طبرسی، جس کی کتاب ہے اعلام الورا، اس نے بھی بالکل شیخ مفید کی بات نقل کی ہے کہ علی اصغر شہید ہوئے اور علی اکبر زندہ رہے۔ یہاں تک جو شیعہ حضرات تھے یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے علی نام کے 2 شہزادے ہیں، لیکن اب اس کے بعد طبرسی کا شاگرد ہے ابن شہر آشوب، اس کی کتاب ہے مناقب و آل ابی طالب، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 85 پر ابن شہر آشوب اپنے استاد کی مخالفت کرتے ہوئے لکھتا ہے، ابناؤہ علی الاکبر الشہید، علی اکبر شہید ہوئے، امہ برہ بنت عروہ بن مسعود ثقفی۔ ایک ذکر کرتا ہے علی اکبر، دوسرا ذکر کرتا ہے علی الامام وہو علی الاوسط و علی الاصغر۔ اب ایک اور بیٹا بھی ذکر کر دیتا ہے کہ علی اوسط بھی ایک بیٹا تھا۔ پچھلے لکھتے ہیں کہ علی اکبر کی اماں لیلا بنت ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ہیں، اور یہ کہتا ہے کہ علی اکبر کی امی جو ہیں وہ برہ بنت عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ دونوں باتیں اس کی خلاف حقیقت ہیں اور اپنے استاد کے ساتھ اس نے مخالفت کی ہے۔ آگے اربلی ہے کشف الغمہ والا۔ اربلی نے امام صاحب کی اولاد میں مختلف اقوال ذکر کی ہیں، امام پاک کی اولاد میں۔ پہلی جلد کے صفحہ 581 پر کمال الدین ابن خشاب، حافظ عبدالعزیز اور شیخ مفید چاروں کے حوالے سے یہ اولاد ذکر کرتا ہے۔ کمال کے حوالے سے ذکر کرتا ہے 6 شہزادے تھے امام حسین کے اور 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر ذکر کرتا ہے۔ ابن خشاب کہتا ہے، اس کے حوالے سے اربلی لکھتا ہے کہ 6 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں۔ عبدالعزیز جنابزی کے حوالے سے لکھتا ہے امام حسین کے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں تھیں۔ علی اکبر والد گرامی کے ساتھ شہید ہوئے اور نسل الحسین من علی الاصغر، علی اصغر سے امام حسین کی نسل چلی۔ شیخ مفید کے حوالے سے پھر وہی بات جو شیخ مفید کی اپنی اصل کتاب سے ہوئی ہے۔ اصل یہ اربلی جو ہے آگے لکھتا ہے کہ قلت المفید قد وافق الحافظ عبدالعزیز علی العدت والتفصیل، کہ شیخ مفید اور حافظ عبدالعزیز نے جو تعداد امام حسین پاک کی اولاد کی ہے وہ دونوں کی ایک ہے۔ اب یہ کہتا ہے ان کے قول کے مطابق علی نام کے 2 بیٹے تھے، والمشہور ثلاثۃ واللہ عالم، کہتے ہیں مشہور 3 ہیں، یعنی علی اوسط بھی ہے، آگے واللہ عالم کہہ کے شک کا اظہار کرتا ہے۔ اب یہاں پر ان کو علی اوسط بیٹا ذکر کرنے کی حاجت اس لیے پیش آئی
کہ جب پہلی صدی والے کوئی کہتے ہیں علی اکبر شہید ہوئی ہے، کوئی کہتے ہیں علی اصغر شہید ہوئی ہے، جب ان پر سوال ہوا کہ تمہارے پہلی صدی والے مجتہد ٹھیک ہیں یا بعد والے، تو انہوں نے ایک درمیانہ راستہ نکالا، اس کو عربی میں اوسط کہتے ہیں کہ دونوں شہید ہوئے، بھائی علی اکبر بھی شہید ہوئے، علی اصغر بھی شہید ہوئے۔ اچھا بار جب دونوں شہید ہوئے تو پھر نسل حسین کس سے چلی؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ درمیانہ راستہ نکالو، ایک امام کا بیٹا تھا اوسط، تو علی اوسط نام انہوں نے اپنی طرف سے فرضی بنایا، کہتے ہیں علی اکبر بھی شہید ہو گئے، علی اصغر بھی شہید ہو گئے، اور علی اوسط سے نسل امام حسین چلی۔ ان کے بعد ملا باقر مجلسی نے بھی یہی اربلی والی بات بحار الانوار جلد 45 صفحہ 339 پر ذکر کیا ہے۔ پھر مجلسی کا ایک شاگرد ہے نعمت اللہ جزائری، اس کی کتاب ہے انوار نعمانیہ، 4 جلدوں میں، اس کی پہلی جلد اور صفحہ 346 پر لکھتا ہے کہ 4 بیٹے تھے آپ کے اور 2 شہزادیاں تھیں۔ پھر محدث قمی منتہی الاعمال کے اندر شیخ مفید والی تعداد ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ زیادہ شیعوں نے شیخ مفید والی بات ہی کو ترجیح دی ہے۔ اب ناچیز جہاں پر ایک بڑی پتے کی بات کرتا ہے، نعمت اللہ جزائری جو الانوار النعمانیہ کا مصنف ہے، جلد پہلی صفحہ 346 پر لکھتا ہے امام حسین پاک کی اولاد ذکر کرنے کے بعد کہ وَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَقَعَ الْخِلَافُ بَيْنَ عُلَمَائِنَا فِي عَلِيِّ الْمَقْتُولِ فِي وَاقِعَةِ الطُّفُوفِ، کہتے ہیں کہ کربلا شریف کے اندر جو علی نام کا بیٹا شہید ہوا ہے، شیعہ علماء کے اندر بہت اختلاف ہے، حل ہو علی الاصغر او علی الاکبر، کہ وہ علی اصغر ہے یا علی اکبر ہے۔ اب یہ کہتا ہے فَذَهَبَ شیخنا الشہید فی الدروس، یہ کہتا ہے کہ ہمارے شیخ جو ہیں شہید، یعنی شیعہ مذہب کے جو شہید اول ہیں، جب یہ شہید مطلق بولتے ہیں یا مطلق شہید بولتے ہیں تو اس سے مراد اس کا نام ہے محمد بن جمال الدین مکی العاملی النبتی، اس کی وفات ہے 786 ہجری، اور اس کی کتاب ہے کتاب الدروس جو ایران سے 1269 کو شائع ہوئی تھی۔ شیخ شہید اور وابن ادریس فی سرائرہ، دوسرے ان کا 6 صدی کا ایک اور مجتہد ہے جس کا نام ہے محمد بن ادریس عجلی حلی، جس کی وفات ہے 598 ہجری کو، اس کی کتاب ہے السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی جو 1270 ہجری کو ایران سے شائع ہوئی ہے۔ والکف عمی فی مصباحہ، تیسرا یہ ذکر کرتا ہے تقی الدین ابراہیم بن شیخ زین الدین حمدانی العاملی الکف عمی، اس کی وفات ہے 905 ہجری کو، اس کی کتاب المصباح جو الجنۃ الامان الواقعہ کے نام سے شائع ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان المقتول مع ابیہ وہو علی الاکبر، یہ سب شیعہ بڑے کہتے ہیں کہ جو کربلا میں شہید ہوئی ہیں وہ علی اکبر ہیں۔ الذی امہ لیلہ بنت ابی مرہ، لیلہ بنت ابی مرہ جن کی امی لیلہ ہیں، وہو اول قتیل فی الواقعہ، کہتا ہے کہ کربلا میں وہی شہید ہوئی ہے۔ وولد فی امارت عثمان، یہ حضرت عثمان غنی کے دور حکومت میں پیدا ہوئی ہے۔ وذهب جماعت، ایک جماعت اس طرف گئی ہے، ومنہم صاحب اعلام الوراء، جیسا کہ طبرسی ہے کہ ان المقتول ہو علی الاصغر، علی اصغر شہید ہوئی ہے، اور وہ جو ہیں حضرت لیلہ کے بیٹے، وان علی الاکبر ہو زین العابدین، علی اکبر جو ہیں وہ زین العابدین ہیں، اور ان کی اماں جو ہیں کسریٰ بادشاہ کی بیٹی ہیں۔ اب یہ نعمت اللہ جزائری وضاحت کرتا ہے محمد بن ادریس کے حوالے سے، اور اس کی یہی وضاحت نقل کی ہے مامقانی نے تنقیح المقال جلد 2، حضرت علی بن حسین یعنی امام علی اصغر
8232 رقم و ترجمہ کے تحت ابواب العین کے تحت۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہمارے محمد بن ادریس کہتے ہیں والاولا الرجوع فی ھذا، اس مسئلے کے اندر رجوع کرنا چاہیے لحاظ صنعت سابقین، جو اس شعبے کے لوگ گزر چکے ہیں، وہ اہل سیر و تواریخ، سیرت اور تاریخ کی کتابیں لکھنے والے، مثل زبیر بن بکار، ابی الفرج اصفہانی، بلازری۔ اب اس نے امام بلازری کا حوالہ دیا، اور یہ ہے امام بلازری کی انصاب الاشراف، جلد نمبر ہے 3، اور اس کے صفحہ نمبر پر 361 پر وہی بات ہے، علی الاکبر قتل بالطف۔ خیر وہ آگے بات آتی ہے، آگے کہتے ہیں مزنی، ابن قتیبہ، طبری، دینوری، ان کے حوالے سے، وہ صاحب کتاب الانوار۔ اب یہ ان بڑوں کے نام لکھ کر کہتا ہے وَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ الْمَقْتُولَ الْمَدْفُونَ مَعَ أَبِيهِ هُوَ عَلِيُّ الْأَكْبَرُ الَّذِي أُمُّهُ الثَّقَفِيَّةُ۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ تمام اس بات پر متفق ہیں سنی شیعہ کہ مقتول کربلا شریف میں جو والد گرامی کے ساتھ شہید ہوئے وہ علی اکبر ہیں، اور ان کی امی جان جو حضرت لیلہ ثقفیہ ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ اس بات کو کہتا ہے محمد بن ادریس وَأَيُّ غَضَاضَةٍ تَلْحَقُنَا وَأَيُّ نَقْصٍ يَدْخُلُ عَلَى مَذْهَبِنَا إِذَا كَانَ الْمَقْتُولُ عَلِيُّ الْأَكْبَرُ وَكَانَ عَلِيُّ الْأَصْغَرُ الْإِمَامُ بَعْدَ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ فَإِنَّهُ كَانَ لِزَيْنِ الْعَابِدِينِ يَوْمَ الطَّفْ 23 سَنَةً وَمُحَمَّدٌ وَلَدُهُ الباقر حی لہ 3 سنین و اشہر۔ کہتا ہے یار کون سی پریشانی ہے، کون سی ہمیں نقصان ہے، کون سی کمی ہے، کون سے ہماری عزت کم ہو جائے گی کہ اگر ہم یہی بات مان لیں جو بڑے کر گئے ہیں کہ علی اکبر شہید ہوئے ہیں اور علی اصغر جو ہیں وہ زین العابدین ہیں۔ کربلا شریف کے اندر ان کی عمر 23 سال تھی، ان کے شہزادے امام محمد باقر وہ بھی کربلا میں موجود تھے، 3 سال اور کچھ مہینے ان کی عمر شریف تھی۔ تو اس نے واضح کر دیا ہے کہ علی اکبر شہید ہوئے، لیکن شیعہ حضرات آپس میں اتفاق نہیں کر رہے۔ اب یہاں پر اس نے طبری کا حوالہ دیا ہے کہ طبری کی طرف رجوع کر دیا جائے تو یہ تاریخ طبری ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، محمد بن جریر طبری کی۔ طبری بھی 2 ہوئے ہیں، ایک سنی ہوا ہے ایک شیعہ۔ تو یہاں پر تاریخ طبری کی عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں۔ مقتل آل البیت قال وکان اول قتیل من بنی ابی طالب یومئذ علی الاکبر و امہ لیلہ ابنۃ ابی مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ علی اکبر، تو ثابت ہوا کہ کربلا شریف میں علی اکبر شہید ہوئے۔ علی اصغر جو تھے وہی زین العابدین ہیں، ان کی عمر شریف اس وقت 23 سال تھی، اور وہی زین العابدین ہیں، ان سے نسل حسین چلی۔ تو یہ اربلی وغیرہ انہوں نے علی اوسط کا جو فرضی ڈرامہ اختیار کیا ہے، اور پھر اس سے نعیم الدین مراد آبادی نے ان شیعہ کی پیروی کرتے ہوئے سوانح کربلا میں لکھ دیا ہے کہ امام کے ایک بیٹے علی اوسط تھے۔ یہ سب بکواس اور جھوٹ ہے۔ شیعہ سنی تقریباً جو انصافی شیعہ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ علی اکبر شہید ہوئے ہیں اور علی اصغر زندہ تھے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی علی اکبر کربلا شریف میں اگر شہید ہوئے، ان کی عمر شریف 18 یا 19 سال بتائی جاتی ہے، اور جو علی اصغر ہیں وہ اس وقت 23 سال کے تھے، تو اکبر کہتے ہیں بڑے کو، اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ یہ عجیب بات ہے کہ اکبر بڑے تھے اور اکبر جو ہیں وہ چھوٹے ہیں اور اصغر بڑے تھے۔ تو اس سوال کا جواب پوشیدہ شیعہ جو سنیوں میں بھی سنیوں کی آڑ لے کر سنی بنا رہا لیکن حقیقت میں وہ شیعہ ہے، اس کا نام ہے سلیمان بن شیخ ابراہیم کندوزی۔
ینابیع المودہ 3 جلدوں کی کتاب ہے، اس کا صفحہ نمبر 435 ہے۔ وہ ذکر کرتا ہے، اس بات کا جواب دیتا ہے کہ بھائی علی اکبر چھوٹے تھے اور علی اصغر بڑے، یہ کیا؟ وہ کہتا ہے وَقَانَ لِلْحُسَيْنِ ثَلَاثَةُ أَبْنَاءَ وَبِنْتَيْن، کہتے ہیں امام حسین کے 3 بیٹے تھے اور 2 بیٹیاں۔ علی الاصغر وهو الامام زین العابدین لقب بالاصغر لأنه ولد فی حیات جدہ، کہتا ہے یہ جو امام زین العابدین علی اصغر ہے نا، یہ عمر شریف میں تو علی اکبر سے بڑے تھے، لیکن ان کو اصغر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضرت مولا علی کی زندگی شریف میں یہ پیدا ہوئے۔ وعند وفات جدہ کان ابن سنتین، یہ 2 سالوں کے تھے۔ فجدہ امیر المومنین علی الاکبر وہو الاصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب یہ کہتا ہے کہ مولا علی کی جب زندگی میں پیدا ہوئے تو مولا علی گھر میں دادا بابا جی تھے، وہ تھے بڑے، یہ تھے بچے، تو ان کی نسبت سے، مولا علی کی نسبت سے ان کو کہا گیا علی اصغر، علی اصغر۔ اور پھر بعد میں ان کے جو بھائی پیدا ہوئے ان کا نام بھی علی رکھا گیا، تو پہلے علی اصغر کیونکہ مشہور ہو چکے تھے تو ان کو پھر علی اکبر کہنا شروع کر دیا، تو وہ نام کے لحاظ سے اکبر ہیں اور عمر کے لحاظ سے چھوٹے ہیں، اور یہ نام کے لحاظ سے اصغر ہیں زین العابدین، اور عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں۔ ایک اور جواب بھی دیا ہے شیعہ مجتہد نے، وہ شیعہ ہے محمد ہاشم خراسانی، اس کی کتاب ہے منتخب التواریخ 12 اماموں پر، اس کے صفحہ نمبر 273 پر اس نے ایک جواب دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار جو علی اکبر ہے نا، وہ تھے 25 سال کے، امام زین العابدین سے 2 سال بڑے تھے۔ اب وہ اس بات کو باقیوں کا رد کرتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ 19 سال کے فوت ہوئے ہیں، شیخ مفید یا طبرسی وغیرہ، ان کا رد کرتا ہے، کہتا ہے علی اکبر 25 سال کے تھے، اور وجہ یہ ہے کہ جب کربلا کے بعد وہ یزید کے دربار میں پہنچے تو یزید نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا نام علی ہے، تو وہ پوری بات نقل کرتا ہے، تو کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا میرے وکان علی اخن اکبر منی، ایک میرے بھائی تھے جو مجھ سے بڑے تھے، ان کا نام بھی علی تھا، فقاتلوہ۔ تو اب اس نے ایک اور درمیان میں ایک چوہا چھوڑ دیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو علی اکبر ہیں وہی عمر میں بڑے تھے، وہ 25 سال کے تھے، وہ 36 سن کو پیدا ہوئے، اور جو علی اکبر ہیں، علی اصغر ہیں، یہ سن 38 کو پیدا ہوئے، 38 کو پیدا ہوئے۔ تو ان شیعوں کا ڈرامہ مجھے تو سمجھ نہیں آیا، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ حقیقت وہی بات ہے جو اہل سنت نے کی ہے اور کچھ بڑوں شیعوں نے کی ہے کہ علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے اور علی اصغر زندہ تھے۔ اس موضوع کو میں اختتام اس بات پر کرتا ہوں کہ شیخ مفید اور طبرسی نے ایک بات لکھی ہے کہ کربلا شریف میں کیونکہ شیخ مفید کے نزدیک علی اصغر شہید ہوئی ہیں، اب یہ کہتا ہے کہ علی اصغر جب شہید ہوئے تو وَلَهُ يَوْمَئِذٍ 19 سنہ، 19 سنہ، یہ کہتا ہے کہ جو علی اصغر شہید ہوئے ہیں تو اس وقت علی اصغر پاک کی عمر شریف 19 سال تھی۔ اب شیعوں کا یہ تو اختلاف اپنی جگہ برقرار ہے کہ علی اکبر شہید ہوئی علی اصغر، لیکن جن شیعوں نے علی اصغر کو شہید مانا ہے وہ بھی کہتے ہیں 19 سال کے تھے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ نجم الدین کراروی اور پھر اس سے نعیم الدین مراد آبادی اور پھر اس سے شفیع و کاڑوی، ان جاہلوں اور کذابوں نے یہ علی اصغر 6 ماہ کا بچہ کہاں سے نکال لیا۔ جن شیعوں نے علی اصغر کی شہادت بھی مانی ہے انہوں نے علی اصغر پاک کی عمر شریف 19 سال مانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی امام علی مقام کی باقی